جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حسن الیاس حیدری صاحب موجود ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جی ان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے۔ اگرچہ گاڑی چلا رہے ہیں، اور اچھا ڈرائیور جو ہے جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو صرف گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کچھ اور نہیں کرتا۔ تو چلیں ہم، چونکہ روڈ بہت اسموتھ ہے اور ہائی وے ہے، تو ایک سوال ہے ذہن میں کہ جی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی دین میں کوئی عقل کا عمل دخل نہیں، یہ تو نقل پر مبنی ہے، جو کچھ کہا گیا ویسا کرنا ہے، یعنی جو منقول ہوا ہے۔ تو غامدی صاحب نے بہت ساری چیزوں میں ان کے ملتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی عقل کا تقاضا یہ ہے اور عقل کا تقاضا یہ ہے، تو عقل کے لگتا ہے ماتحت کر دیا ہے دین کو۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات جو جاننے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ دین کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ وہ کس شخص کو کرنے کا حق ہے۔ یعنی ایک مذہب ہے جو اللہ نے دیا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے دنیا میں پہنچایا ہے، تو اب وہ مذہب کس کے تحت ہے، کس کے تحت نہیں ہے، اسے کیسے سمجھا جائے گا، اس کا فیصلہ اس مذہب نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ کسی دوسرے شخص نے نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں بالعموم جب مسلمان شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دین کے احکام اور ہدایات میں اگر عقل کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی مذہب اگر عقل کے تحت ہوتا تو پیروں کا جو مسح ہے وہ پیروں کے جو اوپر کیا جاتا ہے وہ اوپر نہ کیا جاتا، وہ نیچے کیا جاتا۔ تو یہ ایک جلیل القدر ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اجل ایمان لانے والوں میں سے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، ان سے منسوب جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو ایک عام مسلمان کے دل و دماغ میں یہی تصور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دین جو ہے وہ اصل میں احکام کا ایک مجموعہ ہے جو بے شعوری میں مان لینے کی چیز ہے۔ تو جب آپ مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مذہب اس سے بالکل برخلاف ایک دوسرا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اچھا، جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید اپنے جتنے مقدمات ہیں وہ ان کو عقلی اور علمی بنیادوں پر متوجہ کر کے انسانوں کو یہ توجہ دلاتا ہے کہ ان پر غور کرو۔ افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تعلمون، افلا تذکرون، افلا یتدبرون، اور پھر کہا ہمارا قلوب اقفالها، غور فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو قرآن مجید تو اس کی دعوت دے رہا ہے، اور پھر قرآن مجید جو احکام دیتا ہے ان احکام کے پیچھے جو مقصد ہے، جو حکمت ہے، جو علت ہے، جو ریشنل ہے، جو غایت ہے، اس کو بیان بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ پیغمبر کیا کرتا ہے، وہ اپنی عملی زندگی میں بھی اس دین کی شرح و وضاحت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک تاریخی روایت ہے، ظاہری بات ہے سیدنا علی نے ہمارے سامنے کوئی بات نہیں کہی کہ جو ہم پورے ایقان سے ان کی طرف منسوب کر سکیں، لوگوں کے بیانات ہیں۔ تو خود یہ بات محل نظر ہے اس لیے کہ عقل ہی کا تقاضا ہے کہ جو مسح ہے وہ پیروں کے اوپر کیا جائے، اس لیے کہ مسح کے اندر جو ہے وہ کوئی صفائی مقصود نہیں ہوتی۔ مسح تو ایک علامتی اظہار ہے، اور تیمم کی طرح تو وہاں پر تو ہمیشہ علامتی اظہار ظاہری پر کیا جاتا ہے جو آسانی میں سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی عقل کے عین مطابق ہے۔ تو دین اور مذہب عقل کے مطابق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ میں اگر عقل ہو تو آپ دین کے احکام کے مکلف ہوتے ہیں، جیسی آپ سے عقل چھن جائے تو آپ پاگل کہلاتے ہیں، اور دین اور شریعت میں پاگل کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عقل ہی وہ فیکلٹی ہے جو آپ کو مکلف ٹھہراتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کے۔ غامدی صاحب نے کیا کیا ہے؟ غامدی صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بات جو ہے یہ بے عقلی پر مبنی ہے، تو یہ عقل پر مبنی ہے اور یہ اس کی حکمت اور غایت ہے۔ تو لوگوں کو اگر اختلاف کرنا ہے غامدی صاحب سے تو وہ یہ بتائیں کہ بھائی یہ جس حکم کی غایت یا علت آپ نے دریافت کر کے بتائی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس کی یہ غایت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بے مقصد دیا گیا ہے، تو پھر تو بات ہے۔ تو دین اور شریعت کے احکام عین عقل کے مطابق ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ وہی خالق اور مالک ہے، تو اس کے احکام کے اندر اگر ہمیں کسی حکم کی حکمت نہیں معلوم ہوتی تو ہم یوں نہیں کرتے کہ اس پر عمل درآمد چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ امتثال امر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں اور اس سفر میں
سرگردہ رہتے ہیں جس میں ہمیں اس کی اصل حکمت معلوم ہو جائے. میرا خیال ہے ہمارے مڑنے کا رستہ بھی آ رہا ہے. بہت شکریہ. اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک شیعہ عالم ہیں جو مجھ سے ایک دفعہ پڑھنے آئے تھے ٹائم مینجمنٹ, تو میری ان سے دوستی ہو گئی. تو ان سے میں نے جب بے تکلف ہوا تو میں نے ان سے یہ سوال کیا, تو مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ چلتے ہیں نا موزہ پہن کے, تو اگر نجاست لگ جائے اس میں تو چلتے ہوئے نیچے والی نجاست تو خود بخود صاف ہو جائے گی, اوپر والی رہ جائے گی. تو اصل میں اوپر والی کو آپ اس لیے مسح کریں گے کہ وہاں نجاست کا رکھنے کا احتمال زیادہ ہے. نیچے والی تو صاف ہو گئی ہے, تو یہ بالکل عین عقل کے مطابق ہی ہے اوپر کا مسح کرنا. لیکن دیکھیں وہاں پر اصلاً وضو کے اندر بھی اصلاً نجاست کا خاتمہ مقصود نہیں ہوتا. وہ نجاست اگر کہیں جسم کے اور حصے پہ لگی بھی ہو تو وضو میں تو یہ داخل نہیں ہے نا. وضو میں تو آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, پیر دھونے ہیں, سر کا مسح کرنا ہے, وہ الگ سے صاف کرنا ہے. تو یہ علامتی اظہار ہے. اس علامتی اظہار کے اندر وہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کو اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ گندگی اگر آپ کے پیر کے نیچے لگی ہوئی ہو تو آپ اپنے گھر پہ داخل نہیں ہوتے, چہ جائے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں شامل. صحیح بات. شکریہ جناب, بہت بہت تھینک یو ویری مچ.